لوگ سمجھتے کہتے کہ شاید یہ لفظ جو ہے اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر یہی نور کا لفظ اس آیت سے تطبیق اس سے ملائے قد اللہ نور السماوات والارض، تب بات سمجھ میں آتی ہے۔ لوگوں نور خامخواہ نہیں فرمایا، اس لیے فرمایا ہے کہ اپنا بھی جب تعارف فرمایا کیا تو یہی لفظ نور کا استعمال کیا، یہی مثال نور کی دی ہے، روشنی کی دی ہے، یہی مثال مصطفیٰ کی ذات کے لیے دی ہے۔ تو اب یہ تو ذات کی بات ہو گئی، یہ تو آپ کے پیکر کی بات ہو گئی۔ اب آئیے آقا جو جہاں کے پیکر، آپ کے حسن، آپ کی ذات کے مختلف حصوں کی بات کرتے ہیں، اور آغاز کرتے ہیں آقا کریم کے چہرے پاک سے، آقا کے وضحا چہرے سے۔ یہ وہ چہرہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا جا بجا مقامات پہ، مگر یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اسے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ بس اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجهك في السماء، بار بار آپ کے چہرے کا اٹھنا آسمان کی طرف، بار بار آپ کے چہرے کا اٹھنا اور چہرہ پاک کا رخ آسمان کی طرف کرنا۔ قد نرا، بے شک میرے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں اس بات کو۔ اللہ پاک نے یہاں آقا دو جہان کے چہرے کی بات کی، ایسا ہی ہے نا، آقا کے چہرے کی بات کی، وجہ کا سے مراد ہے آپ کا چہرہ، تیرا چہرہ۔ اب دیکھیں اس چہرے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اللہ پاک نے اسی آیت کے اندر اس چہرے کی قدر و قیمت کی بیان کیا۔ فرمایا لوگو تم سمجھو گے میں نے وجہ کا کہہ کر، میں نے محبوب کے چہرے کا بات کا نام لے کر کوئی کمال نہیں کیا، کوئی خاص کام نہیں کیا، مگر پوری آیت پڑھو، پورا ذکر سنو۔ میں نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء کے معنی بات کہا ہے فلنولینک قبلۃ ترضاھا، میرے محبوب یہ آپ ہی کا چہرہ ہے، میرے محبوب یہ آپ کا حسن ہے، آپ کا چہرہ ہے۔ اس کی قدر و قیمت کا عالم یہ ہے کہ میرے محبوب یوں تو میں کل للہ المشرق والمغرب ہوں، میں وہ اللہ ہوں، مشرق ہو مغرب ہو، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی رخ کرو گے مجھے پاؤ گے، مگر میں نے اب اپنے کعبے کی بات کرنی تھی، اپنی سمت کی بات کرنی تھی، سمت کا تعین کرنا تھا، وہ تعین ہو چکا تھا، مگر یہ چہرہ مصطفیٰ تھا جس کی قدر و قیمت یہ تھی کہ اس چہرے کی برکت سے میں نے اس کعبے کو چینج کر کے دوسرے کعبے کو کعبہ بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ مصطفیٰ کا چہرہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے۔ ارے اس کی قدر و قیمت پہچاننا چاہتے ہو تو آیت کو پورا پڑھو، فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ لوگو میں تو وہ رب ہوں کہ جو جس طرف بھی نماز پڑھی ہی جائے، میں تو کعبے میں نہیں رہتا، میں تو مکہ میں نہیں رہتا، قل للہ المشرق والمغرب، اللہ مشرق و مغرب ہر طرف موجود ہے، میں وہ رب ہوں۔ اگر اس شہر مکہ کے اندر جو کعبہ ہے، جو قبلہ کی سمت ہے، اگر اسے یہاں تبدیل کر رہا ہوں تو وہ صرف چہرہ مصطفیٰ کر سکتا ہے، مصطفیٰ کے چہرے کی برکت ہے، اس کی قدر و قیمت ہے کہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ بار بار اٹھتا تھا، اور میں وہ ہوں کہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے آپ کا رب آپ کو دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، دیتا جائے گا۔ اس لیے میرے محبوب آپ چاہیں کعبہ جہاں مرضی ہو، میں یہ حکم نہیں دوں گا کہ مکہ کی طرف چہرہ پھیر لیجیے۔ اس لیے شاید کوئی یہ سمجھے کہ آج سرزمین مکہ کی قدر و قیمت اللہ کے گھر کی وجہ سے ہے، نہیں لوگوں، اللہ میرے گھر کی قدر و قیمت، میرے اس شہر کی قدر و قیمت میرے گھر کی وجہ سے نہیں ہے، اگر ہے تو مصطفیٰ کی رضا کی وجہ سے ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب جس طرف چاہیں جہاں چاہیں، میرے محبوب آپ کو محبوب سارے اختیارات دے دیے ہیں۔ جس طرح جمعے میں بات ہو رہی تھی، مصطفیٰ کو موت کا بھی اختیار دے دیا، مصطفیٰ کو قیامت کی شفاعت کا بھی اختیار دے دیا، مصطفیٰ کو بے شمار اختیارات دے دیے،
اسی طرح یہ بھی اختیار دیا کہ میرے مصطفیٰ آپ کو اختیار ہے، چاہے جس سمت کو، جس شہر کو اپنا اس قبلہ بنا دیں، سمت بنا دیں، مگر یاد رکھیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قبلہ بنے گا وہاں جہاں میرے مصطفیٰ ترضاها، راضی تو ہوگا، راضی تو ہوگا۔ یہ آقا کے چہرے کی بات ہوئی تو فوراً مان بات آقا کے چہرے کی قدر و قیمت کی بات ہوئی کہ اللہ کو بھی اس کی قدر ہے، اللہ کو بھی اس سے محبت ہے، اور یہ چہرہ بددحا ہے، چہرہ بددحا ہے کہ اللہ پاک نے اس چہرے کا ذکر وہاں تو کیا ہی ہے، اللہ پاک نے سورت کا آغاز کر دیا بددحا، قسم ہے روشن ستارے کی، قسم ہے روشنی کی، قسم ہے اے چاند جیسے مکھڑے والے محمد کی۔ بددحا کا مطلب کیا ہے؟ چاند جیسے مکھڑے، چاش کا وقت جس طرح روشنی ہوتی ہے، روشنی پھیلتی ہے آہستہ آہستہ، وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے، اللہ پاک نے آقا کے چہرے کو اس سے تشبیہ دی، فرمایا بددحا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی بات کرتے ہیں، آپ کے نور، آپ کے چہرے کی بات کرتے ہیں، آپ کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے، پوچھئے سید عائشہ سے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہیں کہ لوگوں، میرے نبی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا عالم یہ ہے کہ ایک روز رات کو میں اپنے گھر میں کپڑا سی رہی تھی، سوئی گم ہو گئی، سوئی گر پڑی، اندھیرا تھا کمرے میں، مجھے سوئی نہ ملی، مگر کیا دیکھتی ہوں، جو ہی میرے آقا تاجدار کائنات کمرے میں داخل ہوتے ہیں پورا کمرہ منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اور اس کمرے کی روشنی، آقا کی چہرہ پاک کی روشنی اور منور کرنے سے وہ سوئی جو مجھے نہ مل رہی تھی، اس آقا دو جہاں کے چہرہ پاک کے نور کے ذریعے، نور کے واسطے سے مجھے وہ مل گئی۔ یہ سید عائشہ صدیقہ سے پوچھئے صحابہ کرام سے اس چہرے کی بات، یہ کون سا چہرہ تھا؟ یہ وہ چہرہ تھا لوگوں کہ صحابہ اس چہرے کو دیکھ کر اپنی بھوک مٹھایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھوک لگا کرتی، صحابہ کو بھوک لگا کرتی، فاقے ہوتے، کچھ کھانے کو نہ ہوتا، کیا کرتے؟ وہ صحابہ قربان جائیں ان کی محبت پر، قربان جائیں ان کے تعلق پر۔ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی بھوک شدت اختیار کر جاتی اور بھوک سے رہا نہ جاتا، تاجدار کائنات کے در دولت کے سامنے کھڑے ہو جاتے، آقا کے در دولت کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اس لیے کہ آقا باہر تشریف لائیں گے، ہم آقا کی زیارت کر کے اپنی بھوک کو مٹا دیں گے، بھوک کو ختم کر دیں گے۔ یہ وہ چہرہ پاک ہے کہ لوگ آتے اپنی دنیا جہاں کی پریشانیاں لے کر، کوئی صحابی، بعض صحابی یہودیوں کا قرضہ دینا ہوتا، وہ بھی اس چہرہ پاک کو دیکھ کر اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ وہ چہرہ تھا لوگوں۔ تو اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کے چہرے کی بات کی، پھر اللہ پاک نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی بھی بات کی، آقا کے بولیے ہاتھ کی بھی بات کی، چہرے کی بات تو کی ہی، ہاتھ کی بھی بات کی۔ جس طرح اللہ پاک نے آغاز میں جو بات کر رہا تھا، تعارف کروانا چاہا مصطفیٰ کی ذات کا، آپ کے حسن کا، تو حسن کی تشبیہ کس سے دی تھی؟ کس لفظ سے؟ لفظ نور سے دی تھی، اس لیے کہ وہی لفظ اپنے لیے بھی استعمال ہوا، اپنے لیے بھی بولیے استعمال ہوا۔ اسی طرح اب اللہ پاک نے آقا کے ہاتھ کا ذکر فرمایا، ہاتھ کا ذکر کرنا چاہا۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے اس لمحے کا انتظار فرمایا کہ ایک خاص لمحہ ہوگا، میں اپنے جبرائیل کو بھیجوں گا، جبرائیل جا میری ان آیتوں کو لے جا جس میں میرے محبوب کے ہاتھوں کا ذکر ہے۔ وہ لمحہ کون سا لمحہ تھا؟ وہ لمحہ تھا کہ جب صحابہ کرام نے آقا دو جہاں کے ہاتھ پر، آقا کے ہاتھ کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا، اور آقا نے سب صحابہ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے صحابہ سے بیعت لی تھی۔ یہ بیعت رضوان جہاں ہوئی تھی، صحابہ کرام نے بیعت کی آقا کے ہاتھ پر، اور آقا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل آج وہ وقت آ گیا ہے، آج وہ لمحہ آ گیا ہے کہ اب میں کوئی ایسی آیت اتاروں کہ جس میں میرے اپنے مصطفیٰ کے ہاتھ کا ذکر کروں۔ تو عرض کیا مولا کیا